बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अब तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने अपने नाम जाहिर कर दिए हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं उनके नाम टिकट्स जारी कर दिए गए हैं और अब कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला शुरू हो चुका है। हम बारहा इस फोरम के ज़रिए से और अपने प्रोग्राम्स में जिस तरह सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह से सेनेटर्स या जो वोट बिकते रहे सेनेटर्स के लिए, उस पर ज़रूर सवाल उठाते रहे हैं और ये सवाल उठाते भी रहेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तो पार्लियामेंट में बिल लाया गया, फिर उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस आया और अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं कि वो क्या फ़ैसला देते हैं, क्योंकि जो ओपन बैलेटिंग से सेनेट के इंतखाबात कराने का जो ऑर्डिनेंस है उसे मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से। तो जहां हम इस बात पर यकीनी तौर पर तनकीद करते रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात के लिए बाज़ सेनेटर्स ऐसे होते हैं जो अचानक से किसी सियासी जमात में नमूदार हो जाते हैं और उनका नाम सामने आ जाता है और फिर उनको वोट देने के लिए खरीदो फरोख्त का अमल होता है, वहां पर हम इन तमाम सियासी जमातों की एक अच्छी बात का भी जिक्र करेंगे कि तमाम सियासी जमातें बहरहाल ये उसूल भी अपने जहन में रखती हैं कि वो हर सेनेट इंतखाब में अपने किसी न किसी ऐसे बंदे को टिकट देती हैं जिनका ताल्लुक या तो मिडिल क्लास से होता है या फिर वो यकीनी तौर पर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी कुछ एफर्ट्स होती हैं, उनकी एक जद्दोजहद होती है उस पार्टी के लिए। यही कुछ हमने देखा गुज़िश्ता जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जब खैबर पुख्तूनख्वा से बहरमन तंगी को सेनेटर मुंतखब करवाया गया था। वो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हैं जो इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये काबिल तारीफ इकदाम किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह खटक को सेनेट का टिकट दिया गया है। ये भी एक आम से तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। फिर फौजिया अरशद हैं, उनको भी टिकट दिया गया है और फलक नाज चतराली हैं जो देरीना कारकुन हैं तहरीक इंसाफ की। तो ये एक सेनेट के इंतखाबात में अच्छी बात है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जो हुकूमत की जानिब से जो कोशिश की गई है और हमने देखा है कि माजी में अपोजिशन भी ये कहती रही है कि सेनेट के इंतखाबात शफाफ हो जाएं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के अवाम का एक बार फिर जो सेनेट के हवाले से जो खदशात हैं या जो उनके जहन में जो बातें हैं वो हट जाएंगी और सियासी जमातों को भी ये मौका मिलेगा कि वो अपने इमेज को बेहतर बनाने में इसमें अपना किरदार अदा करें। तो इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा आलिया हमजा मलिक। आलिया साहिबा आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी। शर्मिला फारूकी साहिबा आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार जनाब तारिक पीरज़ादा। तारिक पीरज़ादा साहब आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शर्मिला फारूकी साहिबा आपसे हम आगाज़ करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और जाहिर है कि जो सेनेट की इस वक्त एक साख सामने नज़र आ रही है उसमें तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी आने वाले इलेक्शंस के ये सेनेट के इंतखाबात में। लेकिन आप कितनी पुरुमीद हैं, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कंटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, आपको अपनी पोजीशन क्या नज़र आ रही है? और ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि पार्टियों पे हम तनकीद तो करते हैं लेकिन उनकी तरफ से अच्छे इकदाम भी होते हैं। आपकी जमात ने भी किया और अब तहरीक इंसाफ ने भी किया कि अपने कोर वर्कर्स को वो सेनेट के टिकट दे चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर सियासी जमात ऐवान बाला इवन जनरल या नॉमिनेटेड सीट पे अगर अपने को पार्टी को नॉमिनेट तो ये बिल्कुल खुश है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। शुरू में हम नाम सुन रहे थे जवान साहब और दीगर, बहरहाल उसमें से खैर नहीं है को वर्कर वो पार्टी में भी रह चुके हैं और अब किया जाता है। तानिया निश्चल साहिबा में भी वो अच्छी हैं और समझदार पार्टी पीटीआई की कोर पार्टी वर्कर में, और आई एम श्योर के पीटीआई के अंदर ऐसी बहुत सारी पार्टी वर्कर्स हैं जिनको टिकट मिला था। बहरहाल बाकी जिन लोगों को थे वो अच्छे वर्कर्स हैं, पुराने वर्कर्स हैं और ये अच्छी बात है कि इनको नॉमिनेट किया गया है। जहां तक बात है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
देखिए, मैं परसों प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुन रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए हम हुकूमत हैं, हम अपने रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं और जो हमारे वोट हैं उससे ज्यादा हम सेनेट। तो मुझे इसका क्या मतलब है, उन किस तरफ था, वो क्या कहना चाहते हैं, इस तरह अगर उनके वोट एक मिकदार उससे ज्यादा आई डोंट नो। बहरहाल ये है कि सेनेट इलेक्शन में किस तरीके से मेंबरान सामने आते हैं और कौन सी पार्टी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ उस तरीके से दिखाती है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी डिबेट सेनेट इलेक्शन के ऊपर कि ओपन होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, जो आइन में दर्ज है होगा तो वो। हालांकि इन्होंने बड़ी अफरा तफरी के अंदर अमेंडमेंट भी डाली, वो उस पर भी सबर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वहां भी सबर नहीं हुआ तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। बेहतर ही होता कि अगर ये 2 ढाई साल कबल एक इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकर आते कि कमेटी बनी है नेशनल असेंबली में, और वहां पर ये अमेंडमेंट्स को डिबेट करते, डिस्कस करते और मुतफका तौर पर अपोजिशन के साथ कोई अमेंडमेंट करा। बहरहाल नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, क्योंकि पहले तो ये बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे ना ये लोगों से, और इनका जो एक रवैया और तरीकेकार रहा है वो अफसोस रहा है। बहरहाल अच्छा नहीं पा रहे हैं। जी, शर्मिला साहबा, आपने जो बात की इसकी तरफ तो हम आते हैं, दोबारा भी बात करते हैं इसकी शफाफियत के हवाले से। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले ये जो एक अच्छा इकदाम हमें नज़र आ रहा है इस पे हम बात कर लें और उसके बाद शफाफियत की तरफ हम आते हैं। आलिया हमजा साहिबा, आपने जो अपने टिकट्स दिए, पार्टी ने, आपकी पार्टी ने जो टिकट्स दिए, वो क्या फोकस था आपका कि आपने इन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए? क्योंकि कुछ नाम इसमें ऐसे हैं जो जो हमारे ज़ाती मुशाहिदे में भी हैं। जाहिर है कि पार्टी को ऐसे ही लोगों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लोग सामने नहीं आते और इधर उधर से लोग आ जाते हैं तो फिर उसमें खरीदो फरोख्त का मामला बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि अफसोस मुझे इस चीज़ का नहीं हुआ। अफसोस मुझे ये हुआ कि जाली डोमिसाइल, जाली डिग्री, जाली बैंक अकाउंट्स और अब पेशे खिदमत है हमारे जाली नुमाइंदगी। ये सिंध के हकूक़ की बात करते हैं, सिंध के लोगों की बात करते हैं, और होता क्या है कि एक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को सिंध का टिकट दे देते हैं और सिंध से सेनेटर बनाने की बात करते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत कॉम्पिटेंट है, ये क्यों नहीं? क्योंकि इनका ताल्लुक सिंध से है। वाई शी कांट बी अ सेनेटर ऑफ पीपल्स पार्टी? उनसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ बात यह कि लॉजिक से बात करती हैं, वो गालियों से बात करती हैं। फिर आज यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की ट्वीट है एक दिन पहले की, वो ये कह रहा है कि ये जो बिल्कुल न्यूज गलत है, इनका वोट ट्रांसफर जो इस मुल्तान से इस्लामाबाद हुआ है। अगले दिन ही हम देखते हैं कि वही PMLN जो इनके नाअहल होने के ऊपर काले कोट पहन, इनकी नाअहली के लिए काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, आज वही इनके साथ नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रही है। और उससे बड़ी बात जो जिस चीज का हमें अफसोस हुआ है, मैं अपनी पार्टी की तरफ तो बाद में आऊंगी, जिस चीज का हमें अफसोस हुआ है, इनके एक जो कैंडिडेट हैं शहादत आवान साहब, वो आपको पता है वो कौन है? वो उजैर बलोच के सहूलतकार हैं। फिर अगर हम ये बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों की पशपनाही करती है तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? उनका GIT में नाम है, जितने उन पे एलिगेशन है, क्या पीपल्स पार्टी उनको हटाएगी? क्योंकि ये पूरी पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है एलिगेशन आती है। अब आ जाए हमारे लोगों के ऊपर। एक आम वर्कर एजाज चौधरी साहब, एक आम UC लीडर फौजिया अरशद साहिबा, सैफुल्ला न्याजी साहब जिनका बचपन जवानी सब कुछ PTI के साथ गुजरी है, नजीबुल्लाह खटक साहब जो हमारे KPK के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट रहे हैं, हर वो बंदा जिसने पार्टी के लिए खिदमात दी हैं, हर वो बंदा जो PTI का असासा है, आज वो सेनेट का टिकट देकर उसको सेनेट में पहुंचाया जा रहा है। तो ये हमें कहते हैं कि हम सेनेट को उसी पैसे से पाक करना चाहते हैं जिस पैसे की लत 2018 में KPK से 2 सेनेटर्स एक्स्ट्रा, 7 MPs की सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, 2 सेनेटर्स एक्स्ट्रा बनते हैं। किस तरह? इसी तरह से 94 सीट्स हैं इनकी सिंध गवर्नमेंट के अंदर, इनके 94 MPs हैं और इनकी 6 सीटें बनती है, इनके 8 सेनेटर्स जो है वो सिंध से पहुंच जाते हैं। 2 सीटें इनकी 20 यहां पर MPs यहां पर खरीदे जाते हैं, KPK के 17 MPs खरीदे जाते हैं MQM के सिंध के अंदर। ये इस चीज को रोकने के लिए शो ऑफ हैंड किया जाता है, इस चीज को रोकने के लिए कि जो ऐवान की सेंटिटी
ایوان بالا کہلاتا ہے یہ جو اس کی سینٹٹی پر کوسچن اٹھ رہے ہیں, یہ جو منتخب نمائندے, میں بھی ایک منتخب نمائندہ ہوں, کل کو عوام کا اعتماد میرے سے اٹھ رہا ہے کہ اگر میں بک سکتی ہوں تو میں ان کے ووٹوں کو بیچ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ کہ جتنے کالے قوانین بنیں گے وہ انہی لوگوں سے, جو پیسہ لے کر آئے گا, جو پیسہ دے کر لوگوں کو خرید کر ایوان بالا میں پہنچے گا, وہ ظاہر ہے نیب میں امینڈمنٹ کرنے کے بل کو بھی ریجیکٹ کرے گا, وہ پی ایم سی کے بل کو بھی ریجیکٹ کرے گا, وہ دہشت گردی کے اوپر جب ہم فیٹف کی بات کریں گے وہ اس کو بھی ریجیکٹ کرے گا, اور ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑے گا. بات ہوتی ہے ہمیں اس سے پہلے کر لینا چاہیے تھا. 29 اکتوبر سے یہ نیشنل اسمبلی کے ایجنڈا پر موجود ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, جے یو آئی ایف کا ڈسینٹنگ نوٹ آتا ہے, آئینی ترمیم کے لیے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, 2 دن کی اس پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے. وہاں جو تماشا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا آرڈیننس ایشو ہوتا ہے. اور آرڈیننس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں, سب سے زیادہ آرڈیننس بے نظیر صاحبہ کی سیکنڈ گورنمنٹ کے اندر ہوئے. اچھا, اس میں عالیہ صاحبہ ایک منٹ, یہ جو آپ نے باتیں کی 8 سے 2013 کی جو تھی, جی اس پہ تو ہم آرڈیننس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے بات کر لیں, الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے بات کر لیں, اور میں شرمیلا صاحبہ سے پوچھ لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا کیا اس پہ ایک جواز ہے؟ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ شفاف ہو جائیں اور جو الزامات لگتے رہے ہیں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے وہ الزامات بھی ختم ہو جائیں؟ یعنی آپ لوگ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات طے کر چکے ہیں, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیے, چارٹر ڈیموکریسی کے اندر بالکل یہ ہے کہ ہم نے شفاف الیکشن کرنے ہیں, لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ پورا الیکٹورل پروسیس, چاہے وہ 2018 کے الیکشنز ہوں یا اس سے پہلے کے الیکشنز ہوں, ہر بار الیکشن کی شفافیت پہ انگلیاں اٹھی ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی جو بنائی گئی تھی, جب اپوزیشن نے بہت اس پہ شور کیا تھا کہ دھاندلی ہوئی 2018 کے الیکشن میں, تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی نیشنل اسمبلی کے اندر, اور اس کی پروسیڈنگز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے کہ وہ جو ریگنگ کے ایلیگیشن سے اس پہ کیا کیا گیا, نتھنگ. اور جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے, اٹس اے بٹ ٹو لیٹ, اس لیے کہ جب 2018 میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی پنجاب اسمبلی میں, چودھری سرور کو 52 ووٹ کیسے ملے؟ ان کے تو ممبران صرف 30 تھے. جب کوئی کمیٹی بنائی گئی, کوئی تحقیقات کی گئی, کسی کو قصوروار ٹھہرایا گیا, اس کے بعد آج یہ چیئرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس موشن کے اندر 14 ووٹ جو ہیں اپوزیشن کے کس نے خریدے؟ کس نے ہارس ٹریڈنگ کی؟ پی ٹی آئی نے. کیا اس کے اوپر کمیٹی بنی؟ کیا اس کے اوپر تحقیقات ہوئی؟ کیا اس وقت یہ بات کی گئی کہ جی شفاف الیکشنز ہونے چاہیے, امینڈمنٹ آنی چاہیے, اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے؟ اور ابھی بھی جو آرڈیننس آیا ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کے لیے تو اوپن بیلٹنگ کی بات یہ کر رہے ہیں, لیکن چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر اوپن بیلٹنگ کی بات نہیں کر رہے, اس کو تو سیکرٹ بیلٹ رکھا ہوا ہے. واہ, یہ تضاد کیوں ہے؟ پھر آپ چیئرمین سینٹ کی بھی اوپن بیلٹنگ سے الیکشن کروائیے. ان کو معلوم ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ان کے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنے یہ بانٹنے والے تھے سیٹیں, یہ رزاق داؤد کو جاتی, حفیظ شیخ کو تو خیر چلے گی, ہم پہلے سے کہہ رہے بابر روان کو جاتی, لیکن اتنی جو بیکلیش آئی, ان کے اپنے پی ٹی آئی ایم پی ایز نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم نہیں ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں گے. عالیہ نے بڑی لمبی تمبی کری کہ یہ پارٹی کا ورکر, وہ پارٹی کا فلاں. مجھے بتائیں, ثانیہ نشتر پارٹی کی ورکر ہے, حفیظ شیخ پارٹی کے ورکر ہیں جو ان کو ووٹ دیا. کیا ان کی جماعت کے اندر ان جیسی کمپٹنٹ اور خواتین نہیں ہیں جن کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ لایا جا سکتا یا ویمن سیٹ کے اوپر لایا جا سکتا؟ کیا ان کی پارٹی میں پڑھے لکھے ایسے پی ٹی آئی کے کور ورکر نہیں ہیں جن کو حفیظ شیخ کی جگہ سینٹ کا ٹکٹ دیا جاتا؟ وائی؟ اور آپ ان کے معاونان خصوصی دیکھ لیں, ان کے ایڈوائزر دیکھ لیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں. میرے پاس تو میں وہ فہرست بھی جو ہے میں مطلب اتنی طویل لمبی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتے کون کون لوگ ہیں. ان کی پارٹی میں کیوں نہیں ہے کتنے کمپٹنٹ لوگ جو وزارت خزانہ چلا سکیں, جو صحت کی وزارت چلا سکیں؟ وائی ناٹ؟ جنہوں نے اپنی زندگی دی, 24 سال دیے پی ٹی آئی کو, کیوں نہیں ان کو بنایا گیا؟ کیوں نہیں؟ وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. ٹھیک شرمیلا صاحبہ, سوال یہ اٹھا رہی ہیں کہ سوال ادھر بھی ہیں, سوال ادھر بھی ہیں. ایک اور بھی میں بات آپ سے کرتی چلوں. ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے
ہم سے تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے یہ کہتے تھے یہ تو چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے، ان سے کون بات کرے گا. اب کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسوں میں جو عوام کا ہجوم آ رہا ہے ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، اب یہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اپنے کینڈیڈیٹس، ان کی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے اپوزیشن پھر طارق پیرزادہ صاحب یہ جو سوال اٹھا رہی ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ اب پھر بات چیت ہو رہی ہے. یہ اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے اور شرمیلا صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک کمپریہنسو ایک الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس ہونا چاہیے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. ابھی تک حکومت بات چیت نہیں کر رہی تھی، لیکن اب یہ معاملہ بالکل سینٹ کے جو انتخابات ہیں یہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے اور سب نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہیں. ہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں شفافیت کی طرف جانا ہے تاکہ ساری جماعتیں، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، باقی جماعتیں، بلوچستان عوامی پارٹی، جو بھی سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، وہ یہ سوال نہ اٹھا سکیں اور سینٹ کی جو انتخابات ہیں اس کی صحت کے حوالے سے سوال نہ اٹھا سکیں، تو یہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ شفافیت کی طرف نہیں جانا ہے. اگر جانا ہوتا تو شرمیلا فاروقی صاحبہ کی دلیل کو ہمیں فوری طور پر خرید لینا چاہیے. وہ کہتی ہیں آئیے تبادلہ کر لیتے ہیں، ہم راضی ہو جاتے ہیں، اس کیا کہتے ہیں خفیہ ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ کے لیے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ PTI کو ذرا قائل کر دیجئے کہ وہ اپنے چیئرمین کے لیے بھی، چیئرمین سینٹ کے لیے بھی اپنی رائے میں تبدیلی کر لیں. تو ہم نے کب روکا، یا میری طرح کے تجزیہ کار تو کبھی نہیں کہیں گے کہ شرمیلا صاحبہ کی بات کو نہ مانا جائے یا ان کی پارٹی کی بات کو نہ مانا جائے. لیکن یہ تجویز ہے کہاں؟ یہ جاوید اقبال کے پروگرام میں تو یہ تجویز موجود ہے، حقائق کی دنیا میں یہ تجویز موجود نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے نا کہ حفیظ شیخ والی بات، تو میرا خیال ہے جو لوگ جمہوریتوں کا مطالعہ رکھتے ہیں جدید دور میں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام کامیاب جمہوریتوں میں اور غیر جمہوریتوں میں ریاست کا نظام چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ریاستیں نہیں چلتی. بلکہ امریکہ جیسی جمہوریت میں تو ایک بھی منتخب آدمی جو ہے امریکی آئین کے اندر انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. امریکی آئین کے بنانے والے جو ان کے فاؤنڈرز ہیں، انہوں نے ان کو اسمبلی کے ممبرز کو نہیں رکھا وہاں پہ، بلکہ آپ کو اسمبلی کی سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے، جسے امریکی کانگریس کہتے ہیں. اس کی سیٹ چھوڑیں گے پھر آپ یہاں پر آئیں گے، اس کیا کہتے ہیں، اور ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پر، ایک ماہر کے طور پر آپ سیکرٹری کا یا وزارت کا عہدہ سنبھالیں گے. تو حفیظ شیخ سے اختلاف کرتے ہوئے ویسے بھی شرمیلا فاروقی صاحبہ کو تو کئی بار سوچنا چاہیے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ہاں، وہ تو خود ان کی حکومت میں بھی پرانا تعلق ہے، رشتہ دارہ پرانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کرونا کے اس دور میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، میں حفیظ شیخ صاحب کو دور سے بھی نہیں جانتا، لیکن کرونا کے اس دور میں جس میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر موجودہ حکومت بچا کر اگلے 1-2 سال الیکشن تک اسی معاشی سطح پر ملک کو نکالنے میں، اگر چلانے میں کامیاب ہو جائے، جیسے کہ تھوڑا تھوڑا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں کامیابی ہو رہی ہے، معمولی سی، ابھی تک بہت بڑی نہیں ہوئی ہے، تو حفیظ شیخ جیسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے. ابھی تک اس سال میں جبکہ کرونا کے سیلاب نے امریکی معیشت کو تباہ کر دیا، چین تک کو فنا کر دیا، فرانس، انگلینڈ اور ریاستیں اٹھنے کے قابل نہیں ہیں ابھی، یورپ، جرمنی. لیکن اگر آپ اتنا اپنی ریاست کو چلا سکیں کہ بڑے نقصان سے بچے بغیر 1-2 سال میں ہم اس کشمکش سے نکل جائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اب یہ جو بات رہ گئی کہ جناب اسے کیا کہتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے دور میں اتفاق کی بات آ گئی ہے، اگر یہ پیپلز پارٹی کا دور ہوتا تب بھی میں یہی بات کہتا کہ اگر یہ عمران خان کے دور میں یہ صحرا عمران خان کی حکومت کے سر باندھ دیا جائے کہ جناب یہ جو ہاتھ اٹھا کر ووٹ ڈلوانے والا اور آگے سینیٹرز کو منتخب کرنے کا جو معاملہ ہے، اگر وہ حل ہو جاتا ہے تو باقی 2 پارٹیاں جو ہیں ان کے سر تو یہ صحرا نہیں جاتا. سیاست میں تو اسی کے سر صحرا باندھا جاتا ہے جو تجویز کو لے کر آتا ہے
اور جو کہ جس کے پاس حکومت ہوا. لیکن مثبت بات تو یہ ہوگی نا کہ شفافیت آ جائے گی. لیکن مصیبت یہ ہے, میں نے گفتگو یہیں سے شروع کی تھی, اگر شفافیت آنا بجائے خود یا لانا مقصد ہوتا تو پھر تو وہ تجویز, دونوں تجویزیں قابل قبول ہیں جو شرمینہ صاحبہ نے پیش کی ہیں چیئرمین سینٹ کے متعلق, اور ہاتھ اٹھا کر جو حکومت کی تجویز ہے اس کو دونوں کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن بات تو شو کے اندر اس تجویز کو اٹھانے کی ہے, عملی طور پر تو ایسا ہمیں کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہوگی نا. جی عالیہ حمزہ صاحبہ, اس کے لیے تو بہرحال مذاکرات کی, حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کرنے کی ضرورت ہوگی. دیکھیں سر, میں تو ایک چھوٹی سی بات کروں گی. بات صرف اتنی ہے کہ یہ بے نظیر کا کفن ان کے مزار کے اوپر آنے والی جماعت آج ان کے سائن کیے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی سے مکر رہی ہے. سیدھی صاف سی بات ہے, اگر یہ شفافیت پر ان کا اگر ہوتا بھروسہ ہوتا, اس سیاست سے پیسے کو نکالنا چاہتے, اگر اس لین دین, اس منڈی کو یہ روکنا چاہتے تو آج یہ ہمارا ساتھ دیتے. کبھی بھی ایسے نہ ہوتا, یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کی اجازت نہ دیتے. سب سے بڑی بات انہوں نے کی چیئرمین سینٹ کے 14 ووٹس کی, بڑی اچھی بات ہے. بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی میں اپنے 14 بندوں کو نکال دوں گا. نکالتے نا, ہم نے اپنے 20 ایم پی ایز نکالے تھے نا, یہ بھی نکالتے, کیوں نہ نکالتے, آج نکالتے. اور آج جب موقع ملا ہے کرپشن سے پاک کرنے کا سینٹ کو, اپر ہاؤس کی سینٹٹی کا, تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. پھر آ جائیں ایم پی ایس کی, انہوں نے بات کی چودھری سرور کے. ہم نے تو پی ایم ایل این کو نہیں کہا, ہماری طرح اگر ایک سینیٹر بن رہا ہے تو نکالے نا. ابھی تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 7 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے 2 ایکسٹرا سینیٹرز بنائے ہیں. یہ کیوں نہیں اپنے سینیٹرز کو نکالتے, یہ کیوں نہیں اپنے پارلیمانی لیڈر سے پوچھتے کہ تم اس ویڈیو میں نوٹ دینے والوں میں کون تھے؟ بقول ان کے پارلیمانی لیڈر کے, وہ تو کہہ رہے ہیں میرے آگے نوٹ نہیں, کتابیں پڑھی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے آگے وہ کرپشن کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی جو زرداری صاحب 10%, 50% اور آخر میں جا کے 100%. اب آ جائیں, مجھے صرف ایک میرے تو بہت معصومانہ سوال ہے, وہ یوسف رضا گیلانی ہے جسے پی ایم ایل این نے نااہل کروایا تھا. آج پی ایم ایل این کے شاہد خاقان عباسی ایز اے سیکنڈر ہیں ان کے نومینیشن پیپرز کے اوپر. شہادت آوان کے اوپر یہ بات نہیں کریں گی. کیا ہمیں دہشت گردوں کو سینیٹر بنانا ہے؟ پلوشہ خان پر یہ بات نہیں کریں گی. حفیظ شیخ اور ثانیہ نشتر 2 ایسے کمپیٹنٹ منسٹر ہیں جن کو پیورلی ان کی پرفارمنس کے اوپر سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. باقی تحریک انصاف نے اپنے ینگسٹرز, اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اپنی بہترین خواتین, اپنے بہترین فیسز سینٹ کے اندر بھیجے ہیں, اور ہر فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے. اور ابھی بہت جلد آپ بلوچستان کے بارے میں بھی نیوز سنیں گے. یہی ہوتا ہے ایک لیڈر, یہ وہ لیڈر ہے جو شفافیت کا نعرہ لے کر چلا تھا اور آج یہ چاہتا ہے کہ اس سیاست سے پیسے کو ختم کیا جائے. یہ وہی لیڈر ہے جس نے 2015 میں اپنے سارے اختلافات کے باوجود, جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں اوپن بیلٹ کے لیے آئینی ترمیم لانا چاہتا ہوں, تو عمران خان صاحب یعنی پرائم منسٹر صاحب was the only leader جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں اپنے سارے اعتراضات کے باوجود یہ ایک اچھی چیز ہے, میں ان کا ہر طرح سے ساتھ دینا چاہتا ہوں. بعد میں وہ خود دوڑ گئے تو یہ ایک الگ بات ہے. اب آجے انہوں نے بات کی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے اوپر کا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. جی اگر انہوں نے اٹارنی جنرل کے ریمارکس سنے ہوتے اس کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, تو وہاں اندازہ ہو جاتا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت اگر یہ بھی فیصلہ دیتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا بھی الیکشن اوپن ہونا چاہیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اٹارنی جنرل ایک حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. دیکھیں بات صرف اتنی ہے, آپ آئیں تو صحیح. آپ ایک چیز کے اوپر آئینی ترمیم آتی ہے, آپ ایوان میں شور و غوغا کرتے ہیں, آپ ایوان کو مچھلی منڈی بناتے ہیں, آپ سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپنی کوئی رائے نہیں دیتے, آپ ایجنڈا کے اوپر اپنی کوئی رائے نہیں دیتے. ان کے جب وزیر ایکس پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رینٹل ہونے کے اوپر صفائیاں دیتے ہیں, ان کے پاس اس ترمیم پر بات کرنے کے لیے کوئی آرگیومنٹس نہیں ہوتے. آج بھی میرا تو یہ ان سے سوال ہے, کیا یہ نہیں چاہتی کہ سینٹ کی سینٹٹی برقرار ہو؟ کیا یہ نہیں چاہتی کہ معزز ایوان کا وقار بحال ہو؟ کیا یہ نہیں چاہتی کہ ووٹ کو عزت دی جائے, یا صرف نوٹوں کو عزت ملنی چاہیے؟ کیا یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے جو معزز لوگ ہیں جن کو عوام اپنے ٹھپے لگا کر بھیجتی ہے ان کی توقیر بحال ہو, عوام کا اعتماد بحال ہو؟ آج تو بڑا اچھا موقع ہے, یہ لوگ بتائیں کہ یہ حق کے ساتھ ہے, یہ شفافیت کے ساتھ ہے, یا
उसी तरह से ये पैसे की सियासत करना चाहते हैं, उसी तरह से ये लूट मार का जो वो पैसा था ना। मैं आपको और इस पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं, एमक्यूएम ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया। एमक्यूएम ने कहा है कि ज़िया मोहिउद्दीन अस्पताल के अंदर इस तरह से लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाया जाता था। 17 एमपीएस उनके इन्होंने खरीदे हैं। और कौन है जी ज़िया मोहिउद्दीन वाले? डॉक्टर आसिम हुसैन, जो फ्रंट मैन है जरदारी साहब के। ये लोग कहते हैं ना नाम लेना तो हम बहुत अच्छी तरह से ये वो करते हैं। और कौन है? जिनका नाम है ओमनी ग्रुप के अंदर, जिनका नाम है जेली बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो अफसोस होता है कि जब बात आती है शफाफियत की तो ये दूर हटकर शफाफियत की आप बात कर रही हैं आलिया साहिबा, खौफ लगा हुआ है कि अगर ये शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊंगा। शर्मिला साहिबा, सारी चीजें अवाम के सामने एक्सपोज हो जाएंगी। शफाफियत की बात हो रही है, ऑपोजिशन भी कहती है हम शफाफियत चाहते हैं, हुकूमत भी कहती है हम शफाफियत चाहते हैं। ये भी एक तारीखी हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे काला कोट पहन के। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता दहाइयों में ऐवान बाला के हवाले से ये बातें होती रहीं, ये दावे किए गए कि यहाँ पे वोटिंग के तरीक़ेकार को शफाफ बनाया जाए। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में करप्शन और ये जो इलेक्शन के हवाले से जो खरीदो फरोख्त का मामला होता है या फ्लोर क्रॉसिंग होती है, इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर रिफॉर्म्स हो रही हैं, इस्लाहात हो रही हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमने देखा है कि ये बात महज दावों से आगे नहीं गई है। तो क्या ये बेहतर हो कि मामलात वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएं ताकि आपको भी कोई गिला ना रहे और हुकूमत को भी गिला ना रहे और अपोजिशन की जमातों को भी गिला ना रहे? क्योंकि हुकूमत अपोजिशन तो खुद ये सवाल उठाती रही है कि इंतखाबात में मसाइल होते रहें। जावेद साहब, हमने तो कभी इस्लाहात से इनकार नहीं किया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स लेकर आएँ, आरटीएस लेकर आएँ, शफाफियत लेकर आएँ, ना सिर्फ सेनेट के अंदर बल्कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी। हमारा तो जो झगड़ा है और जो हमारी जद्दोजहद है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से है ही ये कि जनाब किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, जो लोग हकीकी नुमाइंदे हैं आवाम के उन्हीं को आवाम में आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इनकी मर्जी से इनके टाइम से कोई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे पिछले 2-2.5 साल से तो ये हमसे बात करने को तैयार नहीं थे। हम ये कहते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम ये कहते थे कि 2018 में जो रिगिंग हुई है इलेक्शंस में उसको सामने लेकर आएं, बताएं कि उसके पीछे कौन से हाथ हैं, कौन से लोग हैं, क्या अवामिल हैं। उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, अब जब इनको अपना मसला पड़ गया है तो उसके बाद ये कहते हैं कि जी आए फलां। इससे पहले तो हमें कहते थे कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, तो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, हम तो नया पाकिस्तान लेकर आए, नए पाकिस्तान में हम अपनी मर्जी का काम करेंगे। मुझे बताइए ना कि चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो 14 वोट मजीद उनको पड़े हैं वो कैसे पड़े? उस वक्त शफाफियत नहीं है याद आई, उस वक्त अमेंडमेंट नहीं याद आई, उस वक्त तो ये नहीं कहते थे कि बड़ा मौका है सारे काम कर लें, बेनज़ीर साहिबा भी नहीं याद आई, जरदारी साहब भी नहीं याद आए। अब कहते हैं कि जी हम तो किसी से बात ही नहीं करेंगे, जरदारी साहब से बात करेंगे। अभी तो उन्होंने बड़ा कसीदा पढ़ दिया जरदारी साहब की शान में, लेकिन अब इनके जो बड़े हैं करते धरते हैं वो तो यही कहते हैं हम बात करेंगे तो सिर्फ जरदारी साहब से करेंगे, बच्चों से तो बात नहीं करेंगे। तो पहले ये सोच लें करना क्या चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि जब इनको हमारी जरूरत पड़ी तो हम इनके पास चले जाएं और इनकी मर्जी के तहत, इनके टाइम के तहत और इनकी ख्वाहिशात के तहत हम इनके साथ मिलकर काम करें। हम करेंगे काम, वी विल डू इट, लेकिन जब आप खुद ऐवान को इज्जत देंगे, आप पार्लियामान को इज्जत देंगे, आप पार्लियामान में बैठे हुए नुमाइंदों को इज्जत देंगे और आप हकीकी तौर पे ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हों, इस वक्त नहीं करेंगे। वी आर वेरी कैटेगोरिक अबाउट दिस। आलिया हमजा साहिबा, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वो जमात है जो जिसने मजबूर किया है पीडीएम की दीगर जमातों को, मुस्लिम लीग नून को, जेयूआई को, बाकी लोगों को कि आपने इस्तीफे नहीं देने, आपने सेनेट के इंतखाबात से भागना नहीं है, आपने इस सिस्टम का हिस्सा रहना है, यानी इस निज़ाम का हिस्सा रहना है। तो ये भी गोया एक तरह से आइन और कानून की बालादस्ती ही की तो बात कर रहे हैं। लिहाजा अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अपोजिशन को तो गिला है कि हुकूमत उनके साथ बैठ के बात नहीं करती रही है। बात बहुत मामूली है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठें
اور وہ بات کریں, اور ان کی وہ بات مان بھی گئی. مسلم لیگ نون نے بھی پہلے کہا کہ ہم نہیں الیکشن میں حصہ لیں گے, وہ واپس آ گئے الیکشن میں, ضمنی میں بھی آ گئے, سینٹ میں بھی آ گئے. تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے نظام کا حصہ بنائے رکھا اور ان کو مجبور کیا کہ آپ سسٹم سے باہر نہ نکلیں تاکہ آپ کی ایک آواز ہو. تو بہرحال اگر ہم دیکھیں تو حکومت بھی اپنے موقف پہ درست ہے, اور اس طرف سے اپوزیشن کے بھی گلے ہیں, تو ان گلوں کو کیسے دور کیا جائے گا؟ نہیں, میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے رکھا, استعفے دیے پی ایم ایل این کے 2 لوگوں نے, اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے, اسپیکر کے سامنے جاتے ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ تو فیک استعفے ہیں. یعنی ان کی تو پارٹی استعفے دینا ہی نہیں چاہتی تھی, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کریڈٹ ہے؟ اور جب بات آپ یہ کر رہے ہیں ضمنی الیکشن کی, ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم بائی الیکشن میں جائیں گے, انہی کے لا میکر اعتزاز احسن صاحب نے کہا آج اگر آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں تو ہم سینٹ کی ساری سیٹیں جیت جائیں گے. انہوں نے کلیم پہلے کر لیے تھے, بعد میں انہیں اس کی جیسے کہہ دینا کہ لیگل پروسیڈنگز کا پتا چلا کہ اگر ہم سارے استعفے دے دیں گے یا تو سب پہ بائی الیکشن ہو جائے گا اور ہم سینٹ الیکشن سے بالکل باہر ہو جائیں گے. تو یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. استعفے ان کے ارکان اسمبلی نے دینے سے انکار کر دیا تھا, اس لیے استعفے یہ نہیں دے سکے. جن 2 کے غلطی سے پہنچ گئے تھے وہ بھی منتے ترلے کر کے اپنے استعفے واپس لے گئے. پھر آپ نے دوسری بات کی, اگر یہ سینٹ کا الیکشن نہ لڑتے تو ہم ساری سیٹیں سینٹ کی جیت جاتے, سینٹ سارا ہمارا ہو جاتا. یہ چھوٹا سا قانونی نقطہ تھا جو اعتزاز احسن صاحب نے ان کو سمجھا دیا, تو ان کی سمجھ میں آ گئی. ادروائز صاحب بالکل ان کو نہ کسی آئین کی پرواہ نہ کسی قانون کی پرواہ, ان کا آئین, قرآن, ان کا جسے کہنا ہر چیز ان کا صرف اقتدار ہے, کوئی اقدار نہیں ہے, لوٹ مار, پیسہ, کرپشن. اب آجیں بات کی گئی جی ہم نے ریفارمز نہیں کیے. دیکھیں سر, سیدھی سی بات ہے, جب ہم نے کہا تھا 4 حلقے کھولیں, ہم کہاں نہیں گئے, الیکشن کمیشن میں پیٹیشن, ہم نے ایک فورم کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس کے بعد جا کر ہم نے دھرنا دیا. انہوں نے کیا کیا, پہلے دن یہ ایوان میں انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی بنا دیں, ہم نے بنا دی. پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس نہیں ہوا. اگر یہ سیریس تھے تو یہ آ کر بیٹھتے اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر اور آ کر الیکٹورل ریفارمز کرتے, جو آج یہ اتنا عوام کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. ہم نے تو پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی, ان کے سارے سینئر ممبرز اس کے اندر تھے. پھر اگر آپ الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا, جب ہم نے کہا تھا 2013 میں کہ ریگنگ ہوئی ہے تو ہم تقریباً 120 پیٹیشنز لے کر گئے تھے الیکشن کمیشن میں. پیپلز پارٹی کی تو 4 پیٹیشنز ہیں پورے ملک سے, اور جو پی ایم ایل این ہے اس کی 10 پیٹیشن ہے. 15 پیٹیشن تو پی ٹی آئی کی ہیں پی ایم ایل الیکشن کمیشن کے اندر. دیکھیں بات صرف اتنی ہے, نہ یہ تب سیریس تھے, ہنگامہ انہوں نے تب بھی کرنا تھا, ہنگامہ انہوں نے اب بھی کرنا تھا. ان کی کسی بات کی کوئی ریلیونسی نہیں بنتی, کوئی مورل سٹینڈنگ ان کی رہ گئی ہے. مطلب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں, 2 سیٹیں ایکسٹرا کے پی کے سے لے رہے ہیں, 2 سیٹیں ایکسٹرا یہ سندھ سے لے رہے ہیں. یہ کون سی مورل سٹینڈنگ ہے؟ پیسے دیتے ہوئے ان کا پارلیمانی لیڈر پکڑا جا رہا ہے, وہاں پر ایم کیو ایم والے ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ زاہ محی الدین میں وہ کہتے تھے دوائی لینے آ جاؤ, اور دوائی کے بدلے ہمیں 5 کروڑ کے بیگز پکڑا دیتے تھے, کسی کو یہ گاڑی پکڑا دیتے تھے. دیکھیں کون سی مورل سٹینڈنگ ہے. اور اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈز کی طرف آئیں, اگر ان کو کوئی خوف نہیں ہے, اگر انہوں نے, میں صرف اتنی سی بات بتا دوں, ان کو صرف اتنا ڈر ہے, بیانیے انہوں نے پکڑائے ہوں گے اسی طرح سے جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ پکڑائے تھے. اب اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا یا کوئی آئینی ترمیم ہو گئی تو ان کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا اور کوئی بات نہیں ہے. اور زرداری صاحب کا کس نے کہا ہے ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم زرداری صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم زرداری صاحب کو اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ ان کو کرپشن سیکھنی ہو, چوری چکاری سیکھنی ہو, جعلی بینک اکاؤنٹ سیکھنا ہو, فالودہ والے کا سیکھنا ہو, تو زرداری صاحب سے بات کریں. شفافیت کی بات, احتساب کی بات, ریفارمز کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے سیدھا وہ جسے کہنا بلیک کرنا سیکھا ہے, انہیں کوئی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے یہ عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. عوام کو ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے, پیسے کے بل پر یہ سیاست کرتے رہے ہیں. آج تک جتنی یہ سیٹیں لیتے رہے ہیں, دھونس دھاندلی پیسے کے زور
पे लेते रहे, इसीलिए तो इन्होंने इतने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। यही तो इनके पैसे की सियासत है जिसके जोर पे ये सेनेटर्स बनाकर सारे कवानीन को ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अवाम की फलाह बहबूद से ये रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बता दूं, ये सब कुछ इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा चले, आप कह रही है कि अक्सरियत तो आ नहीं है तहरीक इंसाफ की, और बज़ाहिर जो है वो यही है, बज़ाहिर यही है कि तहरीक इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत आएगी तारिक पीरज़ादा साहब। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत रखती है कि जब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने ये बात की थी कि इस्तीफ़ों से जो है वो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज नहीं डिस्टर्ब होगा, तो उसके बाद से ही जो पीडीएम वाला मामला था वो ठुस हो गया था। अब एक रास्ता अडॉप्ट करना है कि शफाफियत की तरफ भी जाना है, लेकिन अपोजिशन ये भी गिला करती है कि हमसे बातचीत नहीं हुई और ये सब कुछ जल्दी में हो रहा है। लेकिन बहरहाल नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता ना कि सेनेट के इंतखाबात की शफाफियत होनी चाहिए। ये शफाफ होंगे तो ऐवान बाला पे एतबार होगा, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि पूरी दुनिया में इन रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है। देखिए, अभी शर्मिला साहबा ने बड़ी वजाहत से कहा है कि वो ये एजाज, ये सेहरा पीटीआई के सर नहीं बांधना चाहते इन इस्लाहात का। ये शो ऑफ हैंड्स वाला मसला, चाहे वो अदालत से हो, ऑर्डिनेंस से हो, तरमीम से हो, किसी सूरत में पीटीआई के साथ ताउन नहीं किया जाएगा, वो भी कह के हटी हैं। और क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2 साल बाद इलेक्शन आने वाला है कौमी, वो दूर नहीं है। उसके अलावा अगर यहाँ पर खुली अक्सरियत आ जाती है पार्लियामेंट इसमें सेनेट के अंदर पीटीआई की, तो आपको मालूम है कि कानून साजी कितनी सहल हो जाएगी, कितनी आसान हो जाएगी। उसमें भी इनकी क़ुव्वत जो है वो कम होती चली जाएगी। ये इसलिए नई सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि यहाँ पर कोई निज़ाम का हिस्सा इन्होंने बनना है। मैं आपको पीपल्स पार्टी की असल कमज़ोरी का जिक्र जैसे बहुत से प्रोग्रामों में किया। देखिए, कराची से पीपल्स पार्टी सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी है। एक लियारी की सीट थी वो भी ख़त्म हो गई है। सिंध के अंदर भी कुछ इलाकों से ये जो फहमीदा मिर्ज़ा वगैरह का सीटों का इलाका है, लेकिन वहाँ तो इलेक्शन जीते भी हैं ये लोग। जी जीते भी हैं, लेकिन अब सूरत हाल बहुत तब्दील हो रही है। तो इनकी जो अब एक अक्सरियत रह गई है सिंध के अंदर, वो सिंध के देहाती इलाकों से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी रह गई है। सिंध के देहाती इलाकों से, तमाम शहरी इलाकों से इनकी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है, बल्कि वजूद ही ख़त्म हो चुका है। तो अब इनके पास अपने सियासी वजूद को ज़िंदा रखने के लिए, मौजूदा निज़ाम को ज़िंदा रखने के लिए नहीं, अपने सियासी वजूद को ज़िंदा रखने के लिए कि एक थोड़ा सा चांस है कि ये जो पार्लियामेंट इसका सेनेट का इलेक्शन हारा है, इसमें हम अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी मौजूदगी को तक़वियत दे सकते हैं, उसकी अपनी सियासी क़ुव्वत में इजाफा कर सकते हैं वफाक की सतह पर। याद रखें, वफाक की सतह पर, चूंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी तकरीबन गैर मौजूद है, तो वफाक की सतह पर पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है इस मुल्क में इस वक्त। ये मैं कहना नहीं चाहता कि भुट्टो साहब के ज़माने में भी ये सिर्फ 2 सूबों में जिंदा थे। याद रखें, 2 सूबों में हुकूमत थी, और कहीं इत्तफाक से अगर मुजीबुर रहमान की सियासत का रुख वफाक की तरफ होता तो कभी भी भुट्टो साहब की हुकूमत तो पाकिस्तान में नहीं बननी थी। और उस वक्त भी एक और वाक़या हुआ था बड़ा गैर आइनी, कि पाकिस्तान टूटने के बाद मैं चूँकि महाजरीन के औलाद हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे सुन के, और लोगों को भी दुख होगा, सभी लोग हम पाकिस्तानी हैं। उस वक्त भुट्टो साहब की हुकूमत कैसे बन सकती थी इस मुल्क में, अगर मैंने कहा ना वफाक की तरफ मुजीबुर रहमान का रुख होता। आप बहुत तारीख में चले गए ना, हम सेनेट के इंतखाबात की बात कर रहे हैं। जी हाँ। नहीं, तो उस वक्त भी जो मामला था वो निज़ाम को कायम रखने का नहीं था, इक़्तिदार को हासिल करने का था। जरा ये बात की, इस वक्त भी सारी सियासत ये है। अभी तक जो एतजाज़ हसन के बयान से पहले सियासत थी वो ये थी कि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। अभी शर्मिला साहबा ने बड़ी वजाहत से कहा है कि ये हमें कबूल नहीं है, इन्हें कौन लाया उसका पता लगाया जाए, और जो बातें की जा रही हैं। तो इस सूरत हाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर शर्मिला साहबा की पार्टी जो है वो अपने सियासी वजूद को जिंदा रखने के लिए सियासत कर रही है। वफाक की सियासत का हिस्सा बनना जो है शर्मिला साहबा एक जाविया है बस। पीडीएम, आप विफाक की सियासत की बात कर रहे थे तारिक पीरज़ादा साहब, लेकिन पीडीएम जो है इस वक्त वो एक तहरीक की शक्ल में सामने है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक बड़ी कन्फ्यूजन है। पहले ये इलेक्शन वाला मामला हुआ, फिर सेनेट वाला मामला हुआ, फिर अब लॉन्ग मार्च वाला मामला है।
آپ کو نہیں لگ رہا کہ پی ڈی ایم ایک بہت کنفیوژن کا شکار ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نظریاتی بڑے اختلافات ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی؟ دیکھیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ مختلف نظریاتی والی جماعتیں جو روایتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی تھیں اور سیاسی مخالفین تھے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے. یہاں 11 جماعتیں ہیں جاوید اقبال صاحب، اور ظاہری بات ہے کہ مختلف ایشوز کے اوپر مختلف آراء ہیں. ہم اگر ایک چیز کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ باقی جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں ان کی بھی اپنی آراء ہوتی ہے، ان کی بھی اپنی سجیشنز ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے بعد ایک جوائنٹ ایک فیصلہ سامنے آتا ہے، ایک متفق کا فیصلہ سامنے آتا ہے. جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے اور سسٹم میں رہ کے سسٹم کی اصلاح کرنی چاہیے، باقی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن ہم نے ان کو قائل کیا اور پھر ایک جوائنٹ فیصلہ سامنے آیا. اسی طریقے سے جب اپنی یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی، بالکل ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ متفقہ طور پہ ہم آگے لے کر آئے ہیں اسلام آباد سے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہ ایک سیاسی بصیرت، سیاسی میچورٹی کا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام جماعتیں جن کی نظریات ہی مختلف ہیں، جو روایتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے، لیکن آج وہ اپنے جوائنٹ کینڈیڈیٹس لا رہے ہیں. تمام فیصلے بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کے، ڈیلیبریٹ کر کے، ڈائیلاگ کر کے، جو کہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے کنسنسس پیدا کرنی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ ایک اسٹرینتھ رہی ہے کہ ہم پارلیمان میں، پارلیمان کے باہر ہمیشہ کنسنسس پالیٹکس کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا سوات میں آپریشن کا آصف زرداری صاحب صدر تھے، ہم نے اونرشپ لی اور قوم کو بھی اونرشپ دلائی کہ یہ جنگ ہماری ہے. اور آپ نے دیکھا وہ سوات کا آپریشن کتنا کامیاب ہوا، پوری قوم پاکستان افواج کے پیچھے کھڑی تھی اور کتنی ہمیں بڑی کامیابی ہوئی. پاکستان کا جھنڈا دوبارہ سوات میں لہرایا گیا. اسی طریقے سے ہم بلیو کرتے ہیں کہ کنسنٹ، ہم یہ نہیں، وی ڈونٹ بلیو کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کو لڑاؤ اس کو لڑاؤ فلاں کرو، نہ ہم یو ٹرنز لیتے اپنی بات کے. ہم بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی. ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی، ہم نے پارلیمان کی بالادستی کی بات کی، ہم نے عدالتوں کا احترام کیا، وہ کہ ہمارے خلاف فیصلے آئے، بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی گئی، لیکن ہم نے ہمیشہ ہم نے اداروں کا احترام کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں. اسامہ بن لادن کے کیس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اپنی افواج کے پیچھے کھڑی رہی، اپنی افواج کے آگے کھڑی رہی، اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہی. اور دیکھیں یہ باتیں کہہ دینا، میں آپ کے دونوں مہمان کے مطلب میں بہت ساری ایسی گفتگو ہے، میں اس لہجے اور اس ٹون اور ٹینر میں بات نہیں کرتی جو یہ لوگ کرتے ہیں. میں سو آئی ول ناٹ رسپونڈ ٹو دیٹ. میں بات وہ کروں گی جو حقیقت پہ مبنی ہے. چاہے آپ ہمیں کچھ بھی کہہ لیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے فلائیں، ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان کو اس کا متفقہ آئین دیا ہے، اسی آئین پہ آج آپ چل رہے ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جو 18ویں ترمیم لے کر آئے. ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین کی اصل شکل بحال کری. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ بھی کہہ لیں 18ویں ترمیم کے بارے، آج اس 18ویں ترمیم کے بعد عمران خان صاحب از اے پاورفل پرائم منسٹر. ورنہ تو حکومت جو ہے عارف علوی صاحب چلا رہے ہوتے اور عمران صاحب گھر بیٹھے ہوتے. میں جواب دے دوں، یہ بھی ہم نے درستگی ہم لائے ہیں. تو دیکھیے ہم اختیارات آپ نے آئین کے تحت جو ہے وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو دیے. درست کہہ رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ. وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں ان کا بھی پوائنٹ لے لوں. عالیہ حمزہ صاحبہ جی مجھے جی صرف میں اتنا کہوں گی، الیکٹورل ریفارمز بھی ہوتے رہیں گے. آپ میرا بھی سوال سن لیجئے، تھوڑا سا سوال سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ اپنا جواب دیجئے گا. ریفارمز بھی ہوتے رہیں گے، اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو حکومت بھی پرعزم ہے اور اپوزیشن بھی آپ کا ساتھ دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتر گورننس دینا ہے. مہنگائی کی چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو شامل کر کے آپ رسپونڈ کیجئے گا. سر صرف اتنی سی بات ہے، اینٹ سے اینٹ بجانے کی سٹیٹمنٹ ہماری نہیں تھی، انہی لوگوں کے لیے تھی جن کے ساتھ کھڑے ہونے کی یہ بات کر رہے ہیں. اور جب یہ یو ٹرن کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے لات مار کے انہوں نے حکومت گرانی تھی اور استعفے دے کر بھی حکومت گرانی تھی. دونوں طرف سے یو ٹرن لے لیا گیا. اور جب پھر بات آتی ہے واقعی پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا مجموعہ ہے، سب ایک ایجنڈا پہ متفق ہیں. سارے چور لٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا نا، وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور یہی مقابلہ کریں ایک دیانت دار پرائم منسٹر سے، ایک صادق اور امین پرائم منسٹر سے. اور صرف کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے،
اپنی چوری چکاری کو بچانے کے لیے، کوئی اپنا سر محل بچا رہا ہے، کوئی اپنے ایون فیلڈ کو بچا رہا ہے، کوئی اپنے یہ جو اربوں کی پراپرٹی انہوں نے چھینی تھی نا مولانا صاحب نے، ان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ دیکھیں سر، اتنی سی بات ہے، مہنگائی آلریڈی اس پر ہماری ورکنگ ہو چکی ہے اور 5.9 کے اوپر ہماری مہنگائی اس وقت آ چکی ہے۔ بات سادہ سی ہے، آج سینٹ کے انتخابات آپ سیکرٹ کرائیں، آپ اوپن بیلٹ سے کرائیں۔ سینٹ میں اربوں روپے کی ہیرا پھیری، چوری چکاری ایکسپوز کرنے کا کریڈٹ، سیاست میں بے درے پیسہ استعمال کرنے کا، سیاست کا کریڈٹ صرف ایک انسان کو جاتے ہیں، دیٹ از پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، آج نہیں، آج کے کچھ سالوں بعد تاریخ جب لکھی جائے گی نا، تو خان صاحب کا نام اس سلسلے میں سنہری حروف میں اس لیے لکھا جائے گا کہ اگر کسی نے سیاست میں شفافیت کی بنیاد ڈالی تو وہ وزیر اعظم صاحب تھے، اور ان کے لیے جتنے روڑے اٹکائے گئے اور ان کا نام سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ تاریخ کس کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ عوام کا کے بہت سامنے بہت ہر شکریہ۔ کوئی ایکسپوز شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ طارق پیرزادہ صاحب، آپ اس گفتگو میں شامل رہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سوال یہاں پر ایک ہی ہے کہ پاکستان کے عوام اب دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور سینٹ کے انتخابات میں وہ ماضی نہ دہرایا جائے جو بڑا داغدار ہے، جس میں ہمیشہ سے ووٹوں کی خرید و فروخت پر سوال اٹھتے رہے ہیں۔ تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی جانب ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔